السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی عبارات کے بارے میں جو بظاہر تو نحوی قانون کے خلاف ہیں، لیکن وہ عبارات درست ہیں اور لوگ بھی امتحان کے طور پر ایسی عبارات پوچھ کر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم ایسی ہی عجیب عبارات کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی ترکیب حل کریں گے۔ سب سے پہلی عبارت لزیدن۔ یہ عبارت بظاہر تو درست نہیں لگ رہی، نحوی قانون کے خلاف ہے، کیونکہ لام حروف جارہ میں سے ہے اور حروف جارہ اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتے ہیں، تو اس عبارت میں بھی لزیدن آنا چاہیے تھا، حالانکہ لزیدن ہے یعنی منصوب ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اس عبارت میں لام جارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ولا یلی ولایتن سے فعل امر ہے۔ لی صیغہ واحد مذکر حاضر بعد فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد لفیف مفروق اسباب ضرب یضرب، جسے ولا یلی ولایتن دوست بنانا، تو لی فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل حاضر اس کا فاعل ہوگا اور زیدن اس کا مفعول بھی، تو لی فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی اس بلکہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو اب عبارت کا ترجمہ ہوگا کہ تم زید کو دوست بناؤ۔ دوسری عبارت یہ ہے کہ ان زید کریم، یہ عبارت بھی بظاہر تو درست نہیں ہے کیونکہ نحوی قانون کے خلاف ہے۔ نحوی قاعدہ یہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو حالانکہ اس عبارت میں جو ان کا اسم آیا ہے وہ مرفوع دکھ رہا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مکسور ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں ان حروف مشبہ بالفعل میں سے نہیں ہے بلکہ یہ خود فعل ہے۔ ان صیغہ واحد مذکر غائب بعد فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب سمی اسموں جیسے ان یا انو انینا یعنی رونا، تو اس عبارت میں زید ان کا فاعل ہے اور کریم میں کاف حرف جار تشبیہ کے لیے ہے اور ریم عربی میں ہرن کو بولتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب ہوگی کہ ان فعل ماضی معلوم زید فاعل ہے اور کریم میں کاف حرف جار ریم اس کا مجرور ہے، مجرور بواسطہ جار ظرف لغ ہو کر متعلق فعل ان کا، فعل ان اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اب عبارت کا ترجمہ ہوگا کہ زید ہرن کی طرح رویا۔ تیسری عبارت ہے یوسف و زلیخن، یہ عبارت بھی خلاف قانون ہے کیونکہ یوسف دو سبب یعنی علم اور عجمی ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتی، حالانکہ اس عبارت میں یوسف غیر منصرف ہے پھر بھی اس پر کسرہ آئی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس عبارت پر کوئی عامل بھی شروع میں داخل نہیں ہے پھر بھی یہ مکسور ہے، حالانکہ ابتدا میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے دراصل یہ جملہ ندائیہ ہے، اصل عبارت اس طرح ہے کہ یا یوسف فی زلیخن، یا حرف ندا ہے جو کہ محذوف ہے اور منادہ میں ترخیم کی گئی ہے کیونکہ جب منادہ مضاف نہ ہو اور تین حروف سے زائد ہو تو اس میں منادہ میں ترخیم جائز ہوتی ہے، تو یوسف میں بھی ترخیم کی گئی ہے یعنی فا کو حذف کر دیا گیا ہے، اور آگے جو یوسف کے بعد فی آ رہا ہے یعنی فا کے کسرہ کے ساتھ فعل امر ہے، یہ وفا یا فی سے ہے۔ فی صیغہ واحد مذکر حاضر بعد فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد لفیف مفروق اسباب ضرب یضرب، جیسے وفا یفی وفین وفا کرنا۔ اس عبارت کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ یا حرف ندا محذوف قائم مقام ادو فعل کے، ادو اور ادو میں انا ضمیر متکلم یہ ادو کا فاعل ہوگا اور یوسف منادہ قائم مقام مفعول بھی ہے اور فی فعل امر انت ضمیر حاضر اس کا فاعل زلیخن اس کا مفعول، فی فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود بندا ہوا، اور ادو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مقصود بندا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ تو اب اس عبارت کا ترجمہ ہوگا کہ زلیخا یوسف سے وفا کر۔ چوتھی عبارت یہ ہے فرعون، یہ عبارت لوگ امتحان لینے کے لیے بغیر اعراب دیے پوچھتے ہیں۔ اصل میں اس عبارت کے اعراب اس طرح ہوں گے کہ فرعون فرعون، اس عبارت میں فر فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر بعد فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب سمی اسماء، جیسے فر یفرو فرارا بھاگنا، اور اون عبارت میں ہے اس کا ترجمہ ہے مدد کرنا۔ تو اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ فر فعل امر ہے، اس میں انت ضمیر حاضر اس کا فاعل ہے اور اون میں اون مضاف ہے اور فرعون اس کا مضاف ہے، مضاف مضاف سے مل کر مفعول بھی ہوگا، فر فعل کا فر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو اس عبارت کا ترجمہ ہوگا کہ فرعون کی مدد سے بھاگو یعنی فرعون کی مدد نہ کرو۔ پانچویں عبارت یہ ہے کہ من قال تحت الشجرۃ فقد نقض وضوءہ،
بظاہر اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ جس شخص نے درخت کے نیچے کچھ کہا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ درخت کے نیچے بات کرنے میں وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبارت میں جو لفظ قال آیا ہے تو یہ قال یقول و قولا یعنی نصر عنصر سے نہیں ہے، یعنی کہنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ قال یقیل و قیلا ضرب ضرب کو وزن پر ہے، اور قیلن کا معنی ہوتا ہے کیلولا کرنا۔ اس عبارت کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ منشرطیہ مبتدا قال فعل ہے، اس میں ہو ضمیر غائب جو کہ اس کا فاعل ہے راجب سے من مبتدا کی طرف ہوگا، اور تحت مضاف اشرت اس کا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفعول فی ہوگا قال فعل کا، قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط ہوگا، اور آگے عبارت میں ہے فا جزائیہ ہوگا، اور قد نہ قد یہ ماضی قریب ہوگا، وضو میں وضو مضاف ہوگا، اور حاضر میں اس کا مضاف علیہ ہوگا، مضاف علیہ سے مل کر یہ نقد کا فاعل بنے گا، نقد فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوگی شرط کی، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اب اس عبارت کا ترجمہ ہوگا کہ جس شخص نے درخت کے نیچے کیلولا کیا، کیلولا سے مراد یعنی نیند کی، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آگے ویڈیو کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو جلد از جلد مل جائے، اور کمنٹ میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس بحث پر ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔